آج بھی سونے کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، برقرار رہے تو آئندہ دنوں میں سونا مزید سستا ہوگا کہ آؤٹ ڈور جو بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو محدود کیا جائے کرتے ہیں تو لاہور، فیصل آباد اور شیخو پورہ میں صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہو رہی ہے۔ 9 ماہ بعد کے انتظار کے بعد ان کو ان کی گاڑی بھی مل گئی ہے، اور جو ان کے ساتھ فراڈ کی صورت میں گھپلا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران، اور آج سب سے پہلے بات کریں گے خوشخبری کے حوالے سے۔ وہی پچھلے 2-3 دن سے مسلسل خوشخبری آ رہی ہے سونے کی خرید و فروخت کرنے والے لوگوں کے حوالے سے، جو صارفین ہیں جو خریدنا چاہ رہے ہیں تو سونے کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور آج بھی صرافہ مارکیٹ میں اگر سونے کے ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج بھی سونے کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ $20 سونا جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے، اور اگر روپے میں بات کی جائے تو 4,095 روپے جو ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور پہلے بھی گریجولی کمی ہوئی ہے۔ اور اب اگر مجموعی طور پر ہم صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونے کے حوالے سے بات کریں تو فی تولہ سونے کی قیمت 4,31,862 روپے جو ہے وہ آج رہی، اور یہ مسلسل کمی رونما ہو رہی ہے۔ اور مارکیٹ ذرائع کے مطابق عالمی سطح پر ڈالر کی قدر میں استحکام اور سرمایہ کاروں کی جانب سے کم طلب کے باعث سونے کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اور اگر عالمی معاشی رجحانات اسی طرح برقرار رہے تو آئندہ دنوں میں سونا مزید سستا ہوگا۔ جی، جو خواتین سونا خریدنا چاہ رہی ہیں وہ تھوڑے دن اور کنٹرول کریں، سونا مزید کم ہوگا تو تب خرید لیجیے گا۔ اور جو لوگ پہلے کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں سے باتیں ہو رہی تھی، جو انویسٹر حضرات ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہترین وقت ہے انویسٹ کریں۔ تو اب انویسٹمنٹ کے لحاظ سے صحیح وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ خریداری کرنا چاہ رہے ہیں شادی بیاہ کے حوالے سے، خواتین اپنے شوق کے حوالے سے، تو سونا مزید نیچے آنے کا امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، مزید اس میں کمی واقع ہوگی تو آپ تھوڑے دن اور صبر کریں، انشاءاللہ جب مزید کمی پہ آئے گا تو تب اس کی خریداری کیجیے گا۔ فروخت کے حوالے سے فی الحال اچھا ٹائم نہیں ہے، لیکن خریداری کے حوالے سے اچھا دن جو ہے وہ کہے جا رہے ہیں کہ مزید سونے میں جب کمی آئے گی تو آپ اپنی خریداری کر لیجیے گا۔ نیکسٹ بات کروں گی جی اسموک کے حوالے سے۔ اسموک خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے۔ پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ اسکولوں کو بند کرنے کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے۔ اسکول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اسکولوں کو بھی ہدایات کی جا رہی ہیں کہ میک شیور کریں کہ آؤٹ ڈور جو بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو محدود کیا جائے، انڈور اسمبلی کروائی جائے، انڈور ان کے تمام جو کھیلے وغیرہ ہیں وہ کی جائیں، اور آؤٹ ڈور کی کسی بھی طرح کی سرگرمیاں مزید نہ کی جائیں، اور بچوں کو میک شیور کیا جائے کہ وہ اپنا ماسک پہن کر آئیں اسکول آنے اور جانے کی ٹائمنگ میں۔ اور مزید جو بائکر حضرات ہیں وہ اسموک سے بچنے کے لیے ضرور پریکاشنس لیں، ماسک وغیرہ پہنیں، کیونکہ اسموک کی وجہ سے سانس کی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اگر تفصیلات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لاہور، فیصل آباد اور شیخو پورہ میں صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہو رہی ہے۔ اگر ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹے میں 220 اور 240 کے درمیان جو ہے ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس رہنے کا امکان ہے۔ یہ ری شفل ہوتا رہتا ہے کیونکہ جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو اسموک نکل جاتی ہے، لیکن پھر جب ہوائیں ٹھہرتی ہیں کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہوا ہے ان دنوں میں، تو جیسے ڈسٹ پارٹیکلز یا آلودہ جو ہماری فیکٹریوں کا ویسٹیج ہے یا ہماری ٹرانسپورٹیشن کا ویسٹیج ہے جو ہوا میں جا کے سٹک ہو جاتا ہے، نمی کے ساتھ وہ پارٹیکل سٹک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسموک بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اسموک کہاں سے رہی ہے؟ جی، ذرائع کا کہنا ہے علاقائی تجزیے کے مطابق لدھیانہ، جلندھر اور ہریانہ کی صنعتی زرعی علاقوں سے اٹھنے والا دھواں لاہور، فیصل آباد اور شیخو پورہ کو خاص طور پر متاثر کر رہا ہے۔ تو یہی ہے کہ ہم پریکاشنز ہی لے سکتے ہیں۔ اس سے ہم کس طرح سے دیکھیں، ہم پہلے بھی اس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی کہ ہم بارڈرز پہ ہواؤں کو نہیں روک سکتے، ہم آنے والے کبوتروں پہ تو نظر رکھ سکتے ہیں، آنے والی لوگوں پر نظر رکھ سکتے ہیں، یہ کبوتر انڈیا سے آیا تو یہ کبوتر پاکستان سے آیا، لیکن ہواؤں کو آپ نہیں روک سکتے۔ تو ان دنوں میں یہی پریکاشن ہے، جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، اپنی صنعت کو کنٹرول کیا جائے، صنعتوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے اس کو روکا جائے، ویسٹیج کو روکا جائے، جو ہم کچرے کو آگ لگاتے ہیں اس پر 144 کا نفاذ ہوا ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ کسی بھی جگہ پہ آپ نے کچرے کے ڈھیروں کو آگ نہیں لگانی، پتوں کو اکٹھا کر کے آگ نہیں لگانی، کیونکہ پتجھڑ کا موسم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مالی حضرات کیا کرتے ہیں، پارک میں کہیں بھی ڈھیر سارے پتے اکٹھے کرتے ہیں، ان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو یہی چیزیں جو ہے وہ آپ کی جا کر اسموک بنتی ہیں۔ تو انڈیویجول طور پر ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہم اسموک کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں۔
اگلی خبر پھر ایک اچھی خبر ہے جی، وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ پاکستانی کرکٹر ہیں سہیب مقصود کے حوالے سے 9 ماہ بعد کے انتظار کے بعد ان کو ان کی گاڑی بھی مل گئی ہے، اور جو ان کے ساتھ فراڈ کی صورت میں گھپلا ہوا تھا، ان کی رقم بھی ریکور کر لی گئی ہے، جس پر انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ان کا معاملہ جو ہے وہ ریزولو کروایا ہے۔ اور اگر میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں تو تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ سہیب مقصود صاحب نے تقریباً 9 ماہ پہلے اپنی ایک پرانی گاڑی ملتان کے ایک شو روم کے ذریعے فروخت کی تھی۔ گاڑی خریدنے والے شخص نے 60 لاکھ روپے ادا کیے تھے اور کہا تھا کہ وہ باقی کی رقم ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن کافی ٹائم 8 ماہ گزرنے کے بعد بھی ان کی طرف سے باقی رقم ادا نہیں کی گئی۔ اور جب انہوں نے شو روم کے اپنی گاڑی کا ٹریکر جو ہے اس کو چیک کیا، ٹریکر کے ذریعے وہ لاہور پہنچے، اور لاہور پہنچ کر جب انہوں نے گاڑی کا جو نیا مالک تھا اسے باقی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے رد کیا۔ اس نے کہا جی اس نے تو کیش پیمنٹ پر پوری گاڑی خریدی تھی، تو اب تو اس کے کوئی واجبات نہیں رہتے، جس پر اس نے دوبارہ سے شو روم کے مالک کو جو ہے وہ جا کر پوچھا، اور اس پر اس نے معاملہ رفع دفع کرتے ہوئے ان کو ایک فارچونر گاڑی دی، اور ساتھ میں ان سے مزید جو گاڑی کی مد میں پیسے بنتے تھے 70 لاکھ روپیہ وہ بھی لے لیا۔ اور بعد میں یہ ہوا کہ سہیب کی بیڈ لک تھی کہ وہ گاڑی کے پیپر جعلی نکلے، جس پر انہوں نے جو ہے وہ رپورٹ درج کروائی، جس پر ذاتی انٹرسٹ لیتے ہوئے سی ایم صاحبہ نے کارروائی کرواتے ہوئے اور وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے کارروائی کرواتے ہوئے ان کی باقی کی جو رقم ہے وہ بھی ریکور کروائی اور ان کی گاڑی بھی ریکور کروائی، جس پر انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے تمام متعلقہ اداروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جی بات یہی ہے کہ جب یہ لین دین کے معاملات جو ہوتے ہیں اگر ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہ ہو تو دیکھیں جو کرکٹرز ہیں، سلیبریٹیز ہیں یا بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہینڈ ہو جاتا ہے، تو عام لوگوں سے کس لیول پر ہوتا ہوگا۔ تو یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ لین دین کے معاملات کر رہے ہوں یا خرید و فروخت کے معاملات کر رہے ہوں تو اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ضرور کمپلیٹ کریں، تاکہ آپ کسی بھی طرح کے ناخوشگوار واقعے سے بچ سکیں۔